إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، حمد و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے، خالق ہے، مدبر ہے، مختار کل ہے اس کائنات کا. بعدہ درود پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کا نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس بندے سے مٹا دیتا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائیں گی وہ موضوع ہے حج و عمرہ کے فضائل. حج اور عمرہ یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں اور دونوں کے اندر فروق پائے جاتے ہیں، دونوں کی فضیلت میں فرق ہے. حج کو انسان ایک مخصوص ایام میں انجام دے سکتا ہے، اس کے خاص دن ہیں، اللہ نے کہا اشہر معلومات. اس کے علاوہ کسی اور ایام میں حج کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. لیکن عمرہ کا جو معاملہ اس سے مختلف ہے، انسان اس کو کبھی بھی ادا کر سکتا ہے. حج جو ہے ایک انسان کے اوپر حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر وہ مستطیع ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اس کے اوپر واجب ہے. لیکن عمرہ کا معاملہ ایسا ہے، علماء کے اختلاف کے ساتھ بعض علماء نے سنت مؤکدہ لکھا ہے اور بعض نے اسے وجوب کے درجے میں رکھا ہے، لیکن راجح جو لگتا ہے یہ کہ عمرہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حج اور عمرے کے درمیان مشترک ہیں، جیسے احرام باندھنا، احرام دونوں کے اندر باندھا جاتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنا دونوں کے اندر موجود ہے. سعی بین الصفا والمروہ، مروہ پہاڑ اور صفا کے درمیان دوڑنا اور 7 چکر لگانا دونوں کے اندر موجود ہے. حلق یا تقصیر کرانا دونوں کے اندر موجود ہے. یہ مشترک چیزیں ہیں، لیکن حج کے اندر مزید اضافی چیزیں ہیں. عمرہ جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی، عمرے کے اندر تو یہی چیزیں ہیں، انسان ادا کرے انسان کا عمرہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے کچھ بنیادی باتیں ان دونوں کے حوالے سے حج اور عمرے کے متعلق. حج جو ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی، حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واجب کے درجے میں ہے صاحب استطاعت پر،
اور اسی طرح سے یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے. اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اساس قائم ہے. ایک عمارت بنتی ہے، عمارت کی بنیاد، اس کی مضبوطی اس کی جڑوں کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کے پلر کے اندر ہوا کرتی ہے. اساس کی حیثیت یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. اللہ کے نبی نے 5 چیزیں بتلائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارحین فرماتے ہیں اہم چیزوں کو مقدم کیا ہے، اہم چیزوں کو مقدم کیا ہے. اب فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس کو رکھا ہے، اسے ہم توحید کہتے ہیں. اگر انسان کے توحید کے اندر کمی ہے، خلل ہے، کسی زاویے سے کمی موجود ہے، تو بقیہ جو عبادتیں ہیں، اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کیا، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اللہ کے نبی نے صوم کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کیا. اگر توحید کے اندر کمی ہے تو ساری عبادتیں انسان کے کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، انبیاء جو کہ سب سے مشرف مکرم ہستیاں ہیں، اور کہا کہ اگر یہ شرک کے اندر گرفتار ہوتے تو سارے اعمال ان کے برباد ہو جاتے. تو سب سے مہم چیز سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ذکر کیا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو ہمارا موضوع ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحج، حج جو ہے یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے. اور اسی طرح سے اس کی فضیلت میں کے لیے چیز کافی ہے کہ سال کے اندر ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے. ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے اگر انسان صاحب استطاعت ہے، اگر انسان کے اندر طاقت موجود ہے تو ایک بار حج کرنا فرض ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایها الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ ثلاثا. اللہ کے نبی نے خطاب کیا اور صحابہ موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ 3 بار انہوں نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کس قدر شفیق اور مہربان تھے، کس غایت درجہ مہربان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے. جب وہ شخص خاموش ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. پتہ ہے چلا ہر سال حج کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن زندگی میں ایک بار حج کرنا صاحب استطاعت پر یہ وجوب کے درجے میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے شرط رکھی ہے جو انسان حج کی طاقت پائے، حج کی طاقت پائے، وسعت پائے، کشادگی پائے، ایسے انسان کے اوپر حج کرنا واجب اور فرض ہے. اب اس کے اندر تفصیل موجود ہے کہ حج کہ وسعت سے مراد کیا ہے، حج کی طاقت سے مراد کیا ہے. بعض مرسل روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں اور بعض آثار موجود ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر اس کو صحیح بھی کہا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے الزاد والراحلہ. استطاعت سے مراد کیا ہے؟ پہلی چیز کہ انسان کے پاس زاد راہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے سواری کا انتظام ہونا چاہیے. ایک انسان اپنے ملک سے بیت اللہ کا قصد کرتا ہے تو جس سے وہ جانا چاہتا ہے، پہلے زمانے میں سواریوں کا انتظام یہی اونٹ ہوا کرتے تھے. آج ہمارے پاس جو ہے فلائٹس موجود ہیں، تو اس کے ٹکٹ کے جو اخراجات ہیں
وہ انسان کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے انسان مکہ جائے، مکہ آنے جانے میں، سفر میں جو کھانا پینا ہے، یا مکہ کے اندر جو آمد و رفت ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، تو اس کے اخراجات انسان کے پاس موجود ہونا چاہیے حج کے واجب ہونے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر، اور اسی طرح سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کے ضمن میں اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اللہ نے کہا کہ لوگوں توشہ زاد سفر اس کو اختیار کرو. یہاں تقوی جو ہے یہ شرعی اصطلاح میں نہیں ہے. تقوی عربی زبان کا لفظ ہے وقایہ، یہاں بچنے کے معنی میں ہے، یہاں بچنے کے معنی میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ اہل یمن جب حج کرتے تھے، جب حج کے لیے مکہ آتے تھے، لا یتزودون، تو ساتھ میں کھانے پینے کا سامان نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون. کیا کہتے تھے؟ ہم توکل کرنے والے ہیں، ہم توکل کرنے والے ہیں، بغیر سب زیادہ راہ کے نکل لیتے تھے. فَإِذَا قَدِيمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، لوگوں سے سوال کرتے. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لے کے نہیں چلے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ تو چاہیے، لوگوں سے مانگتے. میرے بھائیو، اس طرح کا توکل شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. سید المتوکلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی متوکلین کے سردار ہیں. ایک نمونہ آپ دکھائیں پوری زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سبب کو اپنائے ہوئے آپ نے توکل کیا ہو. ایک نمونہ آپ دکھائیں. اسے توکل نہیں کہا جاتا، اسے اتکال کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. جب مکہ آتے سوال کرتے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا. تو انسان کے پاس زاد سفر. تیسری بات، اگر حج یا عمرے کو جانے والی عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم کا یا شوہر کا. محرم کسے کہتے ہیں؟ کہ اس عورت کا جس سے نکاح کرنا حرام ہو، جس سے نکاح کرنا حرام ہو. باپ ہو گیا، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، یہ سارے عورت کے محارم میں سے ہیں. عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو شوہر کے ساتھ یا محارم کے ساتھ وہ بیت اللہ کا قصد کرے گی. عورت کے سفر سے متعلق دو قسم کی روایتیں موجود ہیں. دونوں قسم کی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دراصل ابھی تقریباً 20 دن پہلے اس بابت ایک سوال آیا تھا کہ عورت بغیر محرم کے اگر عمرے پر جانا چاہتی ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلی چیز میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور سے عورت کو بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا محرم، کوئی بھی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم موجود ہو. یہ مطلق روایت ہے. جو دوسری روایت موجود ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کی تقیید فرمائی ہے، دنوں کو خاص کیا ہے. مثلا ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة. کہا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، ایمان والی عورت ہے، درست نہیں ہے ایک دن یا ایک رات بغیر محرم کے وہ سفر کرے. بعض روایتوں کے اندر ہے 3 ایام فصاعدا، 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت بغیر محرم کے وہ سفر کرے. اس کی پرمیشن نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے ان دونوں روایتوں پر اگر حدیث کے ظاہر پر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی پرمیشن دی ہے.
حدیث کے ظاہر پر دیکھیں تو حج جو ہے 3 دنوں سے زائد پر مشتمل ہوتا ہے. حج 3 دنوں سے زائد پر مشتمل ہوتا ہے. ایسی صورت میں حدیث کے ظاہر سے بھی عورت کے لیے بغیر محرم کے بیت اللہ کا سفر کرنا درست نہیں ہے. لیکن شارحین نے ان روایتوں کا مفہوم اور بیان کیا ہے. ان روایتوں کا مفہوم اور بیان کیا ہے. اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت 1 دن کے سفر پہ جائے تو بغیر محرم کے جا سکتی ہے, 2 دن کے سفر پہ جائے بغیر محرم کے جا سکتی ہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے, اس کا مفاد یہ ہے کہ جو اختلاف ہے علی اختلاف السائلین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی عورت کو 1 دن کے لیے بغیر محرم کے اگر سفر پر بھیجتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں ہے کہ 1 دن کے لیے عورت بغیر محرم کے سفر کرے. دوسرے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے کیا اس طرح کی رخصت موجود ہے کہ میں اپنی عورت کو یا میری عورت بغیر محرم کے اس طرح کے سفر کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ جو دنوں کی بات ہے علی اختلاف السائلین, لوگوں نے جس طرح سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پس منظر میں دنوں کی تقیید فرما دی. ورنہ عورت کے لیے جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہے, جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہے, عورت بغیر محرم کے وہ سفر یا بغیر شوہر کے وہ سفر نہیں کر سکتی. یہی بات جو ہے راجح اور درست ہے. بعض علماء نے ایک بات کہی ہے جو کہ بات مرجوح ہے, درست نہیں ہے, لیکن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عورت ہے, چند عورتیں موجود ہیں, وہ ایک ساتھ عمرے پر جاتی ہیں, 2-4 عورتیں موجود ہیں ایک ساتھ عمرے پر جا رہی ہیں. اسی طرح سے عورت جو ہے بوڑھی ہے, عمرے پر جا رہی ہے. اس قسم کے سوالات آتے رہتے ہیں. جو صحیح بات یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, وہ نہ عمرے کے لیے نہ اسی طرح سے بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتی ہے. اس کی جو سب سے واضح دلیل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ایک صحابی موجود تھے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت حج پر جا رہی ہے, میری عورت حج پر جا رہی ہے اور میں نے اپنا نام فلاں غزوے میں لکھا رکھا ہے, میں نے اپنا نام فلاں غزوے میں شرکت کے لیے لکھا رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جاؤ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو. یہاں پر شارحین کا استدلال یہ ہے لم یستفصل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے تفصیل نہیں پوچھی کہ تمہاری عورت عورتوں کی تعداد میں گئی ہے, تمہاری عورت بوڑھی ہے, تمہاری عورت کی عمر کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جاؤ تم اپنی عورت کے ساتھ حج کرو. یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر حج کے لیے عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی ہے. اسی طرح سے ایک چوتھی شرط جو استطاعت کے ضمن میں علماء نے ذکر کی ہے کہ انسان کے پاس جسمانی طاقت موجود ہو. ایک انسان بوڑھا ہے, اس کے پاس روپے پیسے موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے. ایک انسان جو عمرہ کرتا ہے, عمرہ کرنا بھی مشقت بھرا کام ہے اور حج کرنا اس سے کہیں زیادہ بدنی مشقت ہے. ایسے انسان پر پھر کیا ہے, وہ انسان کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے لیے متعین کرے. لیکن حج بدل میں بھی شرط یہ ہے کہ جو انسان حج بدل یا نیابت کرنے والا ہے اس نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو سنا, کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ, اے اللہ تعالیٰ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں. اللہ کے نبی پوچھتے احججت عن نفسک, تم نے اپنا حج کر رکھا ہے, تمہارا اپنا جو حج ہے جو تم پر واجب ہوا ہے وہ تم نے کر رکھا ہے؟ قال لا, اس نے کہا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے اپنا حج کرو پھر جو ہے تم اس کا حج کرنا.
تو پہلی فضیلت حج کی یہ ہے کہ یہ صاحب مستطیع پر فرض ہے، واجب ہے، اور استطاعت کے اندر کون سی باتیں علماء و شارحین نے ذکر کی ہیں وہ باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ دوسری بات، جو انسان حج کی طاقت رکھے اس انسان کو چاہیے کہ جلد از جلد حج کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعجل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو انسان مستطیع ہے، جس پر حج واجب ہے، حج کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ جلدی کرے۔ اور ویسے بھی نیکی کے کاموں میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ممکن ہے وہ انسان بیمار ہو جائے، ممکن ہے وہ انسان بیمار ہو جائے، کوئی حاجت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انسان آگے حج نہ کر سکے، اسی لیے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی سخت قول منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان صاحب استطاعت ہے، جس کے اندر وہ شروط پائی جاتی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، اور وہ انسان حج نہ کرے، تو میرا ارادہ ہے، میرا قصد ہے کہ میں لوگوں کو ان کے پاس بھیجوں اور ایسے لوگوں پر میں جزیے کا نفاذ کر دوں۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ حج کی طاقت ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، بدنی استطاعت موجود ہے، راستے پرامن ہے، کوئی موانع موجود نہیں ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود انسان بیت اللہ کا قصد نہ کرے اور حج جیسی عظیم فضیلت والے عمل سے اپنے آپ کو محروم رکھے، یہ جو ہے یہ کوئی بہت ہی معیوب بات ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة۔ آپ فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم جب حج کریں ہم کوشش کریں کہ ہمارا حج مبرور ہو، اور جو فضائل قرآن و سنت کے اندر حج کے متعلق وارد ہیں وہ حج مبرور پر ہیں، وہ حج مبرور پر ہیں۔ حج مبرور علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المفاتیح کے اندر لکھا ہے کہ حج مبرور پر شارحین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایسا حج جس کے اندر گناہ نہ ہو، ایسا حج جس کے اندر انسان بیہودہ اور فسق اور اسی طرح سے لڑائی سے اپنے آپ کو باز رکھے، ایسا حج جس کے کرنے کے بعد انسان کی دنیا بدل جائے، انسان جب واپس ہو کہیں زیادہ نیک ہو، ایسا حج جس کو کرنے کے بعد انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور آخرت کی طرف زیادہ راغب ہو جائے۔ شیخ فرماتے ہیں حج مبرور کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ شارحین نے حج مبرور سے متعلق جو باتیں لکھی ہیں، پہلی بات یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ثواب ملے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے وہ جو بات کہی ہے کہ انسان جب حج سے واپس ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کما ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، جب تک مکلف نہ ہو، وفات پا جائے اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جو ہے بلیغ تشبیہ دی ہے۔ تو حج مبرور سے متعلق بشارت ہے، اور جتنی بشارتیں حج سے متعلق ہیں وہ ساری بشارتیں حج مبرور سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی تشریح میں شارحین فرماتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ حج کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج مبرور کو تلاش کرے، ایسے حج کو تلاش کرے جس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے رب العالمین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لیس لہ جزاء الا الجنہ، صرف جنت بدلہ ہے۔ کیا ہے اس کے شروط؟ کیا ہے؟ الاخلاص والمتابعہ۔ انسان جب حج کے لیے جائے خلوص دل کے ساتھ جائے،
दिल में रिया का, दिखावा का जर्रा बराबर शुमूल मौजूद ना हो। अल्लाह के लिए जाए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जाए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज को अंजाम दे। और इसी तरह से हज के अंदर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुताबाअत करे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हज किया है और आपने जिस तरह से हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, खुदू अन्नी मनासिककुम, ऐ लोगों मुझसे हज के मनासिक सीख लो, हज का तरीका सीख लो। हज में जहां अल्लाह के नबी ने कसर की तालीम दी है, वहां इंसान ये ना सोचे नहीं हम तो इत्माम करेंगे, हम नमाजें मुकम्मल पढ़ेंगे। हज में अल्लाह के नबी ने जहां पर रुकने की तालीम दी है, इंसान वहां रुके नहीं, वहां ठहरे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से रुकने की तालीम दी है, वहां इंसान सोचे नहीं हम ज्यादा करेंगे, हम मुबालगे से काम लेंगे। ये चीज दुरुस्त नहीं है। अल-इखलास व मुताबअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज ये है कि इंसान खालिस अल्लाह के लिए हज करे और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हज करे। दूसरी चीज ये है मिन कसबिन तय्यिब, इंसान का माल पाक हो। इंसान जिस माल के जरिए से सफर कर रहा है, हज को जा रहा है, फ्लाइट्स के टिकट खरीद रहा है, मक्के में होटल ले रहा है, खा पी रहा है, दीगर अखराजात को पूरा कर रहा है, वो माल पाक होना चाहिए। अगर उस माल में कमी है तो इंसान का हज मबरूर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के फैसले तब्दील नहीं होते। ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्य, अल्लाह फरमाता है कि मैं सिर्फ पाकीज़ा माल को अपने बंदे से पसंद करता हूं। जो इंसान पाकीज़ा माल को अल्लाह के सामने पेश न करे या माल के अंदर कमी और मिलावट मौजूद हो, हराम के जरिए से कमाया गया हो, अल्लाह ताला उस माल के जरिए से अंजाम दी गई इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान एक खजूर खालिस पाकीज़ा तय्यब माल के जरिए से वो खर्च करता है अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उसे पहाड़ के मानंद बना देता है। और एक इंसान हजारों लाखों खर्च करता है, एक इंसान सूदी निजाम से जुड़ा हुआ है, सूद के कारोबार से जुड़ा हुआ है, एक इंसान ऐसे मुआमलात में गिरफ्तार है जिसमें झूठ के जरिए से पैसा कमाया जाता है, झूठ के जरिए से माल को हासिल किया जाता है। अब वो इंसान सोचे कि नहीं मैं इस माल के जरिए से हज कर लूं, हमारा हज मबरूर होगा, तो ऐसा मेरे भाइयों किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक मिसाल बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं जब इंसान का खाना पीना पहनावा सब हराम का होता है तो इंसान की कोई चीज कबूल नहीं होती है। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो चीज बयान फरमाई है हज मबरूर से मुताल्लिक, अगर हम इस सवाब को हासिल करना चाहते हैं, दो बातें आपके सामने गुजर चुकी है। पहली चीज अल-इखलास वल मुताबा मिन कसबिन तय्यब, माल जो है आपका पाकीज़ा होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इंसान हज के अंदर बेहुदा उमूर से बचे, फिस्क फुजूर वाले काम से बचे। अल्लाह फरमाता है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह। इंसान अपने आप को हज के अंदर, दीगर हज के अंदर जो हराम उमूर हैं, चाहे वो जुबान के जरिए से अंजाम दिए जाते हो, चाहे वो आवा व जवारिह के जरिए से अंजाम दिए जाते हो, इंसान उन उमूर से अपने आप की हिफाजत फरमाए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुज्जाज और मुअतमिरीन को कहा है कि वो अल्लाह के मेहमान हैं। क्या फरमाया आपने? वो अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-गाज़ी फी सबीलिल्लाहि वल हाज्ज वल मुअतमिरु वफ़दुल्लाह, कहा कि अल्लाह के मेहमान हैं। दआहुम फअजाबूह, अल्लाह ने इनको बुलाया, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की पुकार पर लब्बैक कहते हुए खाने काबा को पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वसअलूहु फअअताहुम, अब ये जो चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेंगे अल्लाह ताला उन्हें अता करेगा, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करेगा। इसी तरह से एक आखिरी बात जो फज़ाइल से मुताल्लिक है जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत है इस सफर के अंदर, चाहे वो मुअतमिर हो चाहे वो हाज हो, अगर इंसान
حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان سیدھے جنت کے اندر جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے ساتھ موجود تھا اور اس نے ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں وقوف کیا، اور اس کے بعد وہ اونٹنی سے گر گیا، اس کی گردن پہ چوٹ آئی اور اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے غسل دو اور اسے کپڑوں کے اندر لپیٹو، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کو نہ ڈھپو، اس کے سر کو نہ ڈھاکو۔ یہ امتیاز ہے جو حجاج یا معتمرین جو حالت احرام میں انتقال کر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، اگر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہو، جب نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُحَنِّتُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ کل قیامت کے دن یہ انسان تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کتنی بڑی بشارت اور فضیلت ہے کہ اس راستے میں انسان جاتے ہوئے اگر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم نے جو باتیں نصوص کے حوالے سے سنی ہیں، اللہ تعالی سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اگر ہم حج کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اسی طرح سے پاک مال کے ذریعے سے حج کے جو موانع ہیں، جو اس کے مفسدات ہیں، جو فسوق کی چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا حج مبرور ہو، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔